ایک وہ لوگ جو صرف نماز پڑھتے ہیں، صرف زکوٰۃ دیتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور اخلاق میں اور ایک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں، کریکٹر میں بالکل کورے ہیں. داڑھی تو رکھی ہوئی ہے لیکن دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، ایمانت میں خیانت کرنا، ہر کام کرنا، یہ بھی لوزرز. ایک مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ ان کا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا. نہیں، مومن ہر قسم میں گناہ میں پڑ سکتا ہے، اور وہ یہ نہیں کہ یہاں پہ اللہ کے بھی جائز نہیں کرے کہ ہاں جی جائز ہے کر لو. نہیں، اللہ کے وسلم کہیں کہ ہاں ہو سکتا ہے، پھسل سکتا ہے، وہ گناہ میں پڑ سکتا ہے، وہ اپنے پہ ظلم کر سکتا ہے، وہ لیکن نکلنا چاہیے اسے. لیکن جھوٹ مومن بول ہی نہیں سکتا. عمر بن خطاب اپنے گورنر سے کہا کرتے تھے کہ تمہاری سب سے کور رسپانسبلٹی وہ یہ نہیں ہے کہ تم یہ کرو، فلاں فلاں کام کرو. وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے. جس نے نماز کی حفاظت کی اس نے اپنے دین کی حفاظت کی، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا، یعنی نماز میں کمی کوتاہی کی، اس نے اپنے دین کو ہی چھوڑ دیا. جب میں نے پڑھا اس بارے میں اور دیکھا تو کہتے ہیں کہ واللہ شیخ مجھے کفر سے بچا لیا نماز نے، مجھے جادو سے بچا لیا نماز نے، مجھے شرک سے نماز نے بچا لیا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، کہ نماز تمہیں بے حیائی اور برائی کاموں سے روکتی ہے. جن کو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ پڑھے لکھے ہیں اور وہ لاجک سے بات کر سکتے ہیں، جو سینسیبل ہیں، لیکن دے ٹاک سینس لیس تھنگز. انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کہاں سے قرآن کی آیات کا سیدھا انکار. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اس کے بالکل اپوزٹ ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں. اور پھر نئے نئے ٹرمز وکٹم بلیمنگ کے نام سے اور عجیب عجیب ناموں سے ہم لوگ ان کو بلیم کرتے ہیں. خیر، موونگ آن. اللہ تعالیٰ 8th آیت میں فرماتے ہیں کہ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، وہ اپنی ایمانتوں کو اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب آتا تھا نا کہ جب اللہ کے نبی رسول اللہ نہیں تھے، محمد بن عبداللہ تھے، تو قریش وہی جو بعد میں دشمن بن گئے، وہ کیا کہتے تھے؟ جاء الصادق وجاء الامین، سچا اور امین آ گیا. یہ وہ شخص آ گیا جو سچا ہے اور ایمانت دار ہے. والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، وہ اپنے ایمانت کو اور عہد کو پورا کرتے ہیں. یعنی وہ صرف نمازیں نہیں پڑھتے. ہم لوگ انفارچونیٹلی کیا کرتے ہیں کہ دو ایکسٹریمز بن گئی مسلمانوں، دونوں غلط ہیں. ایک وہ لوگ جو صرف نماز پڑھتے ہیں، صرف زکوٰۃ دیتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور اخلاق میں اور ایک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں، کریکٹر میں بالکل کورے ہیں. داڑھی تو رکھی ہوئی ہے لیکن دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، ایمانت میں خیانت کرنا، ہر کام کرنا، یہ بھی لوزرز. دوسرے ایکسٹریم لوزرز کی جو اخلاق میں بڑے اچھے، کردار میں بڑے اچھے، جھوٹ ان کے منہ سے نکلتا نہیں، لیکن نماز کی طرف وہ جاتے ہی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں حی علی الصلاۃ، حی الفلاح، آؤ نماز کی، آؤ کامیابی کی طرف. ہمارے لیے نماز نہیں ہے جی. نماز تو وہ پڑھیں جو غریب لوگ ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم تو بس لوگوں کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں. زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دیتے نہیں ہیں. آنکھوں کے گناہ سے بچو، آنکھوں کے زنا سے بچو. میوزک نہ سنو، پارٹیز، الکوہل، ڈرگز نہ کرو. نہیں جی نہیں، بس لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیں، باقی تو حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دیں گے. وہ بھائی اللہ نے حقوق اللہ اپنی رکھے ہیں، اور اللہ نے حقوق العباد رکھے ہیں. اللہ نے حقوق العباد کی اطاعت کرنا بھی یعنی اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ اسی نے لیجسلیٹ کیا ہے. اور حقوق اللہ تو ڈائریکٹلی اللہ کے حقوق ہیں. مسلمان دونوں کے بیچ کا ہوتا ہے. اس کی نماز اس کو گناہوں سے روکتی ہے، جھوٹ سے روکتی ہے، اور اس کی ایک کریکٹر آتا ہے اس کی زندگی میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو وعدہ کیا کہ اس جگہ پہ اس ٹائم ملیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، وہ شخص نہیں آیا. صبح سے شام تک اس کا انتظار کیا، اگلے دن پھر انتظار کیا، اگلے دن پھر اس انتظار کیا. He waited there for 3 days کہ وہ شخص کہیں بھول نہ گیا ہو اپنے عہد کو پورا کرنے کے لیے. آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، ایک مومن سے زنا ہو سکتا ہے؟ مطلب غلطی سے گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑے کبائر میں سے ہے. میں نے کہا ہاں ہو سکتا ہے، یعنی غلطی سے ہو سکتا ہے، اور اس کو چاہیے کہ توبہ کرے. وہ ایک مومن سے چوری ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے. ایک مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ ان کا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا. نہیں، مومن ہر قسم میں گناہ میں پڑ سکتا ہے، اور وہ یہ نہیں کہ یہاں پہ اللہ کے بھی جائز نہیں کرے کہ ہاں جی جائز کر لو. نہیں، اللہ کے وسلم کہیں کہ ہاں ہو سکتا ہے، پھسل سکتا ہے، وہ گناہ میں پڑ سکتا ہے، وہ اپنے پہ ظلم کر سکتا ہے، وہ لیکن نکلنا چاہیے اسے. لیکن جھوٹ مومن بول نہیں سکتا. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ چیز ایسے نہیں ہوئی، اور پھر انسان کہہ دے کہ یہ ایسا ہوا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ مجھے سن رہا ہے. دھوکہ مومن نہیں دے سکتا. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اگلی آیت میں آتا ہے کہ وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون.
شروع بھی نماز سے کیا, اس کو بریکٹ کیا نماز سے, یعنی نماز تمہاری لائف کا ستون ہے, تمہاری لائف میں اٹ از دا بیسک تھنگ. شروع میں کیا والذین هم فی صلاتهم خاشعون, اور اینڈ کیا اس کو والذین هم علی صلاتهم یحافظون, اپنی نماز کی وہ حفاظت کرتے ہیں. جس طرح میں اور آپ اپنے گاڑی کی حفاظت کرتے ہیں نا, اپنے بینک بیلنس کی حفاظت کرتے ہیں, اپنے گھر میں جو سونا پڑا اس کی حفاظت کرتے ہیں, اپنی اولاد کی حفاظت کرتے ہیں, اپنی صحت کی, وہ اس سے کہیں بڑھ چڑھ کے اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں یہ لوگ. ہر چیز کمپرومائز ہو سکتی ہے, نماز کمپرومائز نہیں ہو سکتی. جو یہ لوگ ہیں نا, اللہ نے کہا اولئک هم الوارثون, یہ ہیں جو کہ انہیبیٹرز ہیں, ان کو ملے گی کیا چیز, الذین یرثون الفردوس هم فی خالدون, جو فردوس کے پانے والے ہیں, وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں. عمر بن خطاب اپنے گورنر سے کہا کرتے تھے کہ تمہاری سب سے کور رسپانسبلٹی وہ یہ نہیں ہے کہ تم یہ کرو فلاں فلاں کام کرو, وہ کیا ہے, وہ نماز ہے. جس نے نماز کی حفاظت کی اس نے اپنے دین کی حفاظت کی, اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا, یعنی نماز میں کمی کوتاہی کی, اس نے اپنے دین کو ہی چھوڑ دیا. واللہ کیا بولیں, کیا الفاظ استعمال کریں کہ ہماری یوتھ کو, ہمارے نوجوانوں کو نماز کا شوق پیدا ہو جائے, نماز کی وہ حفاظت کرنا شروع ہو جائے. اتنی احادیث ہیں, اتنی آیات ہیں, اتنا سب کچھ ہے, اور کتنی دفعہ بیان کیا, کتنی دفعہ بتایا, لیکن کب سمجھ آئے گی کہ اذان کی آواز ہو رہی ہوتی ہے, وہ بزی ہوتے ہیں, وہ اٹھتے ہی نہیں ہیں. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وَتُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ, تم اس دنیا کی زندگی کو چاہتے ہو, تم جو فوراً سے تمہیں نظر آ رہا ہے, ٹینجیبل چیزیں نظر آ رہی ہیں, تم کنٹمپریری لاجک پہ چلتے ہو, تمہیں جو نظر آ رہا ہے کہ یہ مجھے فائدہ پہنچائے گا, تم اس کو تو کرتے ہو. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ, اور جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو. بل تؤثرون الحیات الدنیا, تم اس دنیا کی زندگی کو پریفر کرتے ہو. والآخرۃ خیر وابقیٰ, اور آخرت کی زندگی کو چھوڑ دیتے ہو, حالانکہ وہ بہت بہتر ہے. خیر وابقیٰ, خیر والی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے, یعنی بہتر بھی ہے اور کنسسٹنٹ بیسس پہ چلے گی بھی صحیح, ہمیشہ رہنے والی ہے. Why do you do this? شیطان ہمیں پھسلاتا ہے, شیطان ہمیں اس دنیا کے لذتوں کے وعدے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیک, متقی, پرہیزگار, ان چیزوں پہ عمل کرنے والا بنا دے, ان کوالٹیز پہ جو ممنونی کوالٹیز ہیں ان پہ عمل کرنے والا بنا دے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے فتنے اور فساد سے بچا لے. سو نیور مس صلاح, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اگر آپ کسی اور گناہ میں انوالوڈ بھی ہیں, نماز کو کبھی نہ چھوڑیں, انشاءاللہ وہ نماز اٹ ول پل یو, ایسے کھینچے گی آپ کو, گناہوں سے دور کھینچے گی. ایک آخری واقعہ سنا کے میں ختم کرتا ہوں, نماز کی حفاظت کتنا انسان کو بینیفٹ پہنچاتی ہے. شیخ عبدالرزاق بن بدر مدینہ کے بہت بڑے اسکالر ہیں, شیخ محسن العباد کے بیٹے ہیں, اور شیخ بن باز رحمہ اللہ ان کے شاگرد بھی ہیں, امیزنگ اسکالر ماشاء اللہ. گو اینڈ لسن ٹو ہز ورڈز. کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا, مجھے بتاتا ہے, مجھے ملا, کہتے ہیں کہ وہ نماز کا بڑا پابند تھا, لیکن زندگی کا جو نشیب و فراز ہے اس نے مجبور کر دیا, پیسوں کی کمی تھی, مجبوریاں تھیں. ساتھ والا پڑوسی بڑا مالدار تھا, اور he was from rags to riches. اچانک سے دیکھا بڑے مال آ گیا. اس نے کہا تم نے کیسے پیسے کمائے ہیں؟ تو اس پڑوسی نے کہا کہ he was something, you know, he was spooky, he was dodgy kind of fishy personality تھی اس کی. اس نے کہا کہ تمہیں پیسے چاہیے؟ اس نے کہا ہاں. اس نے کہا تمہیں میں جو پھر کام کہوں گا تم نے وہ کرنا ہے, اور تم مالدار ہو جاؤ گے. اس نے کہا اچھا واقعی؟ اس نے کہا ہاں, کسی کو بتانا نہیں ہے. لیکن اس نے کہا ایک پرچی پہ نام لکھ دیا کسی جن کا, اور کہا کہ فلاں جگہ پہ, فلاں ساحل پہ, یعنی سی شور پہ چلے جاؤ, اور وہاں پہ جب بالکل سورج غروب ہو رہا ہو نا, بالکل سورج جب غروب ہو رہا ہو, یعنی غروب آفتاب کا جب ٹائم ہو جس میں نماز پڑھنا منع ہے, اس ٹائم تم نے یہ نام زور سے پکارنا ہے سی شور پہ جا کے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں جاؤں گا, آئی نیڈ منی, میری مجبوریاں ہیں, مجھے پیسہ چاہیے. وہ گیا, اس نے اس نام کو پکارا اونچا اونچا. کہتے ہیں کہ ٹو مائی سرپرائز سمندر سے ایک عجیب مخلوق نکلی, نہ وہ جانور تھی نہ وہ انسان تھی, ہیوج. اور میں تو ڈر گیا کہ یہ کیا چیز ہے. اٹ واز ڈیفینیٹلی a شیطان, a جن in a different form. تو اس نے مجھے کچھ ڈیمانڈز کہیں کہنے کو کہ تم نے یہ کام کرنا ہے, اور کہا کہ تم نے کسی محرم رشتے سے
زنا کرنا ہے، اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی برا ایڈلٹری کمٹ کرنی ہے۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلو میں کر لوں گا، آئی نیڈ ٹو گیٹ رچ۔ اس نے کہا تم نے فلاں جگہ پہ جا کے، فلاں غار میں جا کے اندھیرے میں ایک سرکل کے اندر تم نے اتنے دن گزارے ہیں، مے بی اراؤنڈ 40 days یا جتنے بھی دن تھے مجھے بھی یاد نہیں ہے، اور تم نے اس سے نکلنا نہیں ہے۔ اس نے کہا واش روم، کہتا وہیں اندر ہی، تو اور تم نے یہ عمل کرنا ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر تم نے نماز آج کے بعد نہیں چھوڑنی، سوری نماز آج کے بعد پڑھنی نہیں ہے، تم نے نماز آج کے بعد نہیں پڑھنی، لیو نماز آل ٹوگیدر۔ اس کو یہاں پہ نا بڑا ہٹ کیا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ شیخ میرے ماں باپ نے میری تربیت اس طرح کی تھی کہ نماز نہ چھوڑنا چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، اور ہم نے آج تک نماز نہیں چھوڑی، چاہے جتنا بڑا سے بڑا ہم گناہ گار تھے مختلف، لیکن ہم نے نماز نہیں چھوڑی۔ اور ہم بھی گناہ گار، یہ نہیں کہ جان بوجھ کے، غلطی سے گناہ ہر انسان سے ہو جاتے ہیں، لیکن نماز نہیں چھوڑی ہم نے۔ کہتے جب اس نے یہ بات کی نا اس شیطان نے، تو یہاں میں انکاری ہو گیا، میں نے کہا کہ نہیں نماز میں نہیں چھوڑ سکتا۔ کہتے جیسی میں نے یہ بات کی نا تو اس شیطان نے زور سے چیخ ماری اور وہ پانی کے اندر چلا گیا اور واپس گیا۔ کہتے ہیں میں ڈر گیا اور خوف زدہ ہو گیا، میں واپس آیا، اس بندے نے مجھے کتنی گالیاں دی اور بولا بھرا کہا اور مارا اور ڈانٹا اور کہا کہ تم نے مجھے رسوا کر دیا اور ذلیل کر دیا ہے اور یہ کیا اور وہ کیا۔ اور کہتے ہیں I left that، اور پھر کہتے ہیں جب میں نے پڑھا اس بارے میں اور دیکھا تو کہتے ہیں کہ واللہ شیخ مجھے کفر سے بچا لیا نماز نے، مجھے جادو سے بچا لیا نماز نے، مجھے شرک سے نماز نے بچا لیا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، کہ نماز تمہیں بے حیائی اور برائی کاموں سے روکتی ہے۔ So never ever miss salah. May Allah subhanahu wa ta'ala make this session very beneficial for us. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی بری خواہشات، برے اعمال سے بچائے۔ اللہم انا نعوذ بک من سوء الاخلاق والاعمال والاہواء، اللہ ہمیں برے اعمال سے، برے اخلاق سے اور برے خواہشات سے بچا لے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم سب جو آج اس لائیو سیشن کو دیکھ رہے ہیں، I can read many names, Sister Zainab Ali, Sister Isha Noor, a believer, Malik Abdullah, Naveed Khan, Soyab Akhtar, Sister Sabah, Sister Safia Basi Zahid, different people, alhamdulillah, I see many names, I read your comments as well. Allah subhanahu wa ta'ala آپ سب کو اس دنیا اور آخرت خیر و برکت سے نوازے، ہر شر سے ہمیں محفوظ فرمائے، ہر قسم کی عافیت عطا کرے، اور دنیا بھی دے آخرت بھی دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ فقلت ما قلت، ان تك حسنه فمن الله وان تك سيئه فمن نفس والشيطان۔ جو بھی خیر کی بات تھی وہ اللہ کی طرف سے تھی، جو بھی شر کی بات تھی وہ میرے اپنے نفس اور شیطان کی طرف سے تھی، and Allah and his messenger are free from it۔ بارک اللہ فیکم۔ یہاں پہ عشاء کی اذان کا ٹائم بھی ہو گیا ہے۔ May Allah subhanahu wa ta'ala make us from those who guard their prayers inshallah ta'ala۔ بارک اللہ فیکم۔ I'll not be taking questions this time inshallah۔ نیکسٹ ٹائم انشاء اللہ تعالیٰ ہم کوشچنس بھی لیں گے، آپ کے کامنٹس بھی لیں گے۔ جزاک اللہ خیر ایوری ون، بارک اللہ فیکم، والسلام۔ واللہ کیا بولیں، کیا الفاظ استعمال کریں کہ ہماری یوتھ کو، ہمارے نوجوانوں کو نماز کا شوق پیدا ہو جائے، نماز کی وہ حفاظت کرنا شروع ہو جائے۔ اتنی احادیث ہیں، اتنی آیات ہیں، اتنا سب کچھ ہے، اور کتنی دفعہ بیان کیا، کتنی دفعہ بتایا، لیکن کب سمجھ آئے گی کہ اذان کی آواز ہو رہی ہوتی ہے، وہ بزی ہوتے ہیں، وہ اٹھتے ہی نہیں ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وَتُحِبُّونَ الْعَاجِلَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، تم اس دنیا کی زندگی کو چاہتے ہو، تم جو فوراً سے تمہیں نظر آ رہا ہے، ٹینجیبل چیزیں نظر آ رہی ہیں، تم کنٹمپریری لاجک پہ چلتے ہو، تمہیں جو نظر آ رہا ہے کہ یہ مجھے فائدہ پہنچائے گا، تم اس کو تو کرتے ہو، وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم اس دنیا کی زندگی کو پریفر کرتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت کی زندگی کو چھوڑ دیتے ہو، حالانکہ وہ بہت بہتر ہے، خیر وابقیٰ، خیر والی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، یعنی بہتر بھی ہے اور کنسسٹنٹ بیسس پہ چلے گی بھی صحیح، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ Why do you do this؟ شیطان ہمیں پھسلاتا ہے، شیطان ہمیں اس دنیا کے لذتوں کے وعدے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں
نیک، متقی، پرہیزگار، ان چیزوں پہ عمل کرنے والا بنا دے، ان کوالٹیز پہ جو مومنون کوالٹیز ہیں ان پہ عمل کرنے والا بنا دے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہر قسم کے فتنے اور فساد سے بچا لے. سو نیور مس صلاح، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اگر آپ کسی اور گناہ میں انوالوڈ بھی ہیں، نماز کو کبھی نہ چھوڑیں. انشاءاللہ وہ نماز اٹ ول پل یو، ایسے کھینچے گی آپ کو، گناہوں سے دور کھینچے گی. ایک آخری واقعہ سنا کے میں ختم کرتا ہوں، نماز کی حفاظت کتنا انسان کو بینیفٹ پہنچاتی ہے. شیخ عبدالرزاق بن بدر مدینہ کے بہت بڑے اسکالر ہیں، شیخ محسن العباد کے بیٹے ہیں، اور شیخ بن باز رحمہ اللہ ان کے شاگرد بھی ہیں. امیزنگ اسکالر ماشاء اللہ. گو اینڈ لسن ٹو ہز ورڈز. کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، مجھے بتاتا ہے، مجھے ملا، کہتے ہیں کہ وہ نماز کا بڑا پابند تھا، لیکن زندگی کا جو نشیب و فراز ہے اس نے مجبور کر دیا، پیسوں کی کمی تھی، مجبوریاں تھیں. ساتھ والا پڑوسی بڑا مالدار تھا، اور ہی واز فرام ریکس ٹو ریچز. اچانک سے دیکھا بڑے مال آ گیا. اس نے کہا تم نے کیسے پیسے کمائے ہیں؟ تو اس پڑوسی نے کہا کہ ہی واز سمتھنگ ہی واز اسپوکی، ہی واز ڈوجی کائنڈ آف فشی پرسنالٹی تھی اس کی. اس نے کہا کہ تمہیں پیسے چاہیے؟ نے کہا ہاں. اس نے کہا تمہیں میں جو پھر کام کہوں گا تم نے وہ کرنا ہے، اور تم مالدار ہو جاؤ گے. اس نے کہا اچھا واقعی؟ اس نے کہا ہاں، کسی کو بتانا نہیں ہے. لیکن اس نے کہا ایک پرچی پہ نام لکھ دیا کسی جن کا، اور کہا کہ فلاں جگہ پہ، فلاں ساحل پہ یعنی سی شور پہ چلے جاؤ، اور وہاں پہ جب بالکل سورج غروب ہو رہا ہو نا، بالکل سورج جب غروب ہو رہا ہو، یعنی غروب آفتاب کا جب ٹائم ہو جس میں نماز پڑھنا منع ہے، اس ٹائم تم نے یہ نام زور سے پکارنا ہے سی شور پہ جا کے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں جاؤں گا، آئی نیڈ منی، میری مجبوریاں ہیں، مجھے پیسہ چاہیے. وہ گیا، اس نے اس نام کو پکارا اونچا اونچا. کہتے ہیں کہ ٹو مائی سرپرائز سمندر سے ایک عجیب مخلوق نکلی. نہ وہ جانور تھی نہ وہ انسان تھی، ہیوج. اور میں تو ڈر گیا کہ یہ کیا چیز ہے. اٹ واز ڈیفینیٹلی شیطان، جن ان اے ڈفرنٹ فارم. تو اس نے مجھے کچھ ڈیمانڈز کہیں کہنے کو کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، اور کہا کہ تم نے کسی محرم محرم رشتے سے زنا کرنا ہے. اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی برا ایڈلٹری کمٹ کرنی ہے. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلو میں کر لوں گا. آئی نیڈ ٹو گیٹ رچ. اس نے کہا تم نے فلاں جگہ پہ جا کے، فلاں غار میں جا کے، اندھیرے میں ایک سرکل کے اندر تم نے اتنے دن گزارے ہیں، مے بی اراؤنڈ 40 days یا جتنے بھی دن تھے مجھے بھی یاد نہیں ہے، اور تم نے اس سے نکلنا نہیں ہے. اس سے کہا تو واش روم، کہتا وہیں اندر ہی، تو اور تم نے یہ عمل کرنا ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے جی. اور کہا تم نے نماز آج کے بعد نہیں چھوڑنی، سوری نماز آج کے بعد پڑھنی نہیں ہے، تم نے نماز آج کے بعد نہیں پڑھنی، لیو نماز آل ٹوگیدر. اس کو یہاں پہ نا بڑا ہٹ کیا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ شیخ میرے ماں باپ نے میری تربیت اس طرح کی تھی کہ نماز نہ چھوڑنا چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، اور ہم نے آج تک نماز نہیں چھوڑی، چاہے جتنا بڑا سے بڑا ہم گناہ گار تھے مختلف، لیکن ہم نے نماز نہیں چھوڑی. اور ہم بھی گناہ گار، یہ نہیں کہ جان بوجھ کے، غلطی سے گناہ ہر انسان سے ہو جاتے ہیں، لیکن نماز نہیں چھوڑی ہم نے. کہتے جب اس نے بات کی نا اس شیطان نے، تو یہاں میں انکاری ہو گیا. میں نے کہا کہ نہیں نماز میں نہیں چھوڑ سکتا. کہتے جیسی میں نے بات کی نا تو اس شیطان نے زور سے چیخ ماری اور وہ پانی کے اندر چلا گیا اور واپس گیا. کہتے میں ڈر گیا اور خوف زدہ ہو گیا. میں واپس آیا، اس بندے نے مجھے اتنی گالیاں دی اور بولا بھرا کہا اور مارا اور ڈانٹا، اور کہا کہ تم نے مجھے رسوا کر دیا اور ذلیل کر دیا اور یہ کیا اور وہ کیا. اور کہتے ہیں I left that. اور پھر